السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ جمعیت اہل حدیث ہبلی کی طرف سے بہت ساری سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی سرگرمی یہ ہے کہ یہاں پر مدرسہ محمدیہ لتحفیظ القرآن الکریم ہبلی کے نام سے ایک شاندار شعبہ حفظ کا ادارہ قائم ہے، جس میں 50 بچے قیام و طعام کے ساتھ زیر تعلیم ہیں۔ بچے غریب، یتیم اور نادار ہیں۔ کسی سے 1 روپیہ کی فیس نہیں لی جاتی ہے، پورا خرچہ جمعیت اٹھاتی ہے۔ الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی سامنے آیا۔ اس سال 3 بچوں نے قرآن کریم کی حفظ کو مکمل کیا، جن کی دستار بندی کی گئی۔ دوسری سرگرمی یہ ہے کہ مکتب محمدیہ کے نام سے ایک شاندار مکتب قائم ہے، جہاں پر 120 بچے اور بچیاں شہر کے زیر تعلیم ہیں۔ اسی طرح سے مسجد ابوبکر میں بھی ایک مکتب قائم ہے، جہاں پر 50 بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تیسری سرگرمی یہ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں سینٹرز قائم ہیں، جہاں پر معلمات روزانہ مکتب پڑھاتی ہیں، جس سے کافی سارے بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں پر معلمات ہفتہ واری درس بھی دیتی ہیں۔ ان دروس سے بہت ساری خواتین فائدہ اٹھا رہی ہیں اور بہت سی خواتین توحید پر بھی آئی ہیں الحمدللہ۔ پورے شہر میں تقریباً 10 سے 12 ایسے سینٹرز قائم ہیں جہاں معلمات کو بھیج کر دین سکھایا جاتا ہے۔ چوتھی سرگرمی خواتین کے لیے ہفتہ واری اور ماہانہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں، جس میں شہر کی خواتین جمع ہو کر فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ان دروس اور پروگراموں سے پچھلے کئی سالوں کے تجربہ کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ اس وقت شہر میں توحید پر آنے والی خواتین کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک سرگرمی یہ بھی ہے کہ صبح شام کے دروس ہفتہ واری درس ہوتے ہیں، اور تمام مرد و خواتین کے لیے بھی منتھلی اجتماع ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جمعیت اہل حدیث ہبلی کی سرگرمیاں ہیں۔ تو یہ سب کام چل کیسے رہے ہیں؟ یہاں پر دراصل جمعیت اہل حدیث ہبلی کی طرف سے ایک بیت المال قائم ہے، جو شہر کا واحد بیت المال ہے جس سے اتنے سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو بیت المال سے یہ سب کام لیے جاتے ہیں، اور اس بیت المال سے غربا و مساکین کو بوقت ضرورت مدد بھی کی جاتی ہے، ان کا تعاون بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو بیمار پڑ جاتے ہیں، دوائی اور علاج کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، بیت المال سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ یا بوقت ضرورت اگر کوئی شخص کسی مجبوری میں پڑ جائے، غریب اور مسکین ہو، تو ان کو بھی تعاون کیا جاتا ہے۔ یہ سب سرگرمیاں ہیں بیت المال کی۔ تو یہ بیت المال چل کیسے رہا ہے؟ آپ جیسے مخلصین اور محسنین احباب کے تعاون سے ہی یہ بیت المال چل رہا ہے۔ جب بھی ہم نے آپ کو آواز دی ہے، آپ نے لبیک کہا ہے۔ آپ نے ہر سال بیت المال کا بھرپور تعاون کیا ہے، جس کا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس اللہ رب العالمین ہی آپ کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ سے ایک مخلصانہ اور درد مندانہ اپیل ہے میرے اسلامی بھائیوں، کہ اس سال بجٹ ہے وہ کم سے کم 15 لاکھ روپے کا بجٹ ہے، اور اسی طرح سے دیگر چیزیں ہیں۔ اخراجات بہت بڑے ہیں، اور کہیں پر چندہ کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں، بس آپ جیسے مخلصین احباب ہی کے تعاون سے یہ بیت المال چل رہا ہے، جس سے اتنی ساری سرگرمیاں جڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے زکوٰۃ و صدقات کو پہلی فرصت میں بیت المال میں جمع کریں، تاکہ یہ ساری سرگرمیاں چلتی رہیں۔ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف بیت المال کا اکاؤنٹ دیا گیا ہے، اور دوسری طرف مسجد محمدیہ کا اکاؤنٹ دیا گیا ہے۔ آپ اگر بیت المال میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو بیت المال کے اکاؤنٹ میں تعاون کریں، اور اگر مسجد میں تعاون کرنا چاہتے ہیں، چونکہ رمضان میں مسجد کے اخراجات بھی کم سے کم 5 لاکھ روپے ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد محمدیہ میں امام، حافظ اور مؤذن ہیں۔ اسی طرح مسجد ابوبکر میں امام، مؤذن اور رمضان میں درس دینے کے لیے شیخ ابو حمدان اشرف فیضی کو بھی مدعو کیا گیا ہے، ان کے بھی اخراجات ہیں۔ اسی طرح چاور گڈ مسجد کے امام کا ہدیہ ہے، تو کل 5 لاکھ کے اخراجات ہیں۔ لہٰذا مسجد میں بھی آپ تعاون کریں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔